الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا اور بھلا وہ آدمی ہے جو اپنی اہل کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسپیسیفکلی اہل کہا جاتا ہے بیوی کو، تو بیویوں کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے وہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور وانا خیرکم لأہلی، اور تم سب میں اپنے اہل میں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو انسان کے اپنے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ تم میں سے سب سے بہتر جو کریکٹرسٹکس ہوں گی، جو اخلاق ہوں گے، جو نیچر ہوگی آدمی کی، وہ اس کو ججمنٹ کا، اس کے معیار کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ سب سے بہترین اخلاق اس آدمی کے سمجھے جائیں گے جس کے اخلاق اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں گے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آگے فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، اور ان میں تم سب کے لیے جو رول ماڈل، جو اگزامپل ہے وہ کیا ہے، وہ میں ہوں، ظاہر ہے آف کورس، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کے اندر دنیا کی بہترین نمونہ ہے وہ قرآن کریم نے ہمیں خود بتا دیا، وہ پیش ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں بیسکلی جو میاں بیوی کے آپس میں جو اسپاؤزل ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح شریعت میں اور ہمارے دین اسلام کے اندر آفٹن ٹائمز بہت سارا مسکنسیپشنز ویری کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں آفٹن ٹائمز یا تو ایکسٹریم ڈویژنز کی طرف، یا تو بالکل ہی کوئی مرد آدمی ہے، مرد ہے، میل ہے، وہ اپنے رائٹس کی بات کرنے پہ آتا ہے تو فیمیل کے بالکل ڈسریگارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف پھر فیمنزم اور جو ایک ویسٹرن انفلوئنس کے تھرو اس ایک فیمنسٹ تھاٹ کی ایک ویو چل رہی ہے، تو وہ بالکل ہی اوپن اور لبرلزم اور ماڈرن ویسٹرن ایک سویلائزیشن سوچ جو ہے اس کے تحت، تو پھر وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے مردوں کہ ہی سب آرڈینیٹ ہونے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن جو دین اسلام ہے اس کے اندر ہر چیز ہیز ٹو بی ان اے بیلنس اینڈ اعتدال کا جو ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ اس حدیث میں اصل بیان ہو رہا ہے کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے یا آرڈر جما رہا ہے، یا اسے بالکل اپنے حساب سے ایک ذرا کوئی بات ہو گئی تو سمجھے کہ جی چیخنا دھاڑنا اور شور شرابہ شروع، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہترین جو کریکٹرسٹک ہوں گے، جو انسان کی اچھائی ہوگی، اس کا معیار ہوگا، اس کا اخلاق ہوگا، وہ بہترین تب ہوگا جب وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے دونوں طرف سے بیلنس ہونا ظاہر ہے ضروری ہے۔ جو انسانوں کے جو میوچل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو جسے اس لینگویج میں ازدواجی تعلقات کہا جاتا ہے، اس کی خاص ظاہر ایک نوعیت اور اہمیت ہے، جس سے جو ایکسٹریم عظیم بہت زیادہ بڑے بینیفٹس اور منافع اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کو کسی ایکسپلینیشن، کسی وضاحت کی بیسکلی تو محتاج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو میوچل ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، ایک اسپاؤزل جو آپس میں معاملات ہوں گے، اگر وہ اس میں ہی سکون اور قلب کا جو اطمینان ہے وہ نہیں ہوگا، تو آفٹن ٹائمز ظاہر ہے بہت سی نسلیں در نسلیں اس سے تو تباہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اسی لیے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایک
ہمیں ایمفسس کے ساتھ بتایا کہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنس کی ضرورت ہے، اور اس تمام جو ہماری تعلیمات ہیں، ہماری جو ایجوکیشن ہے شریعت کی، اس میں تمام چیزیں بالکل متعین اور ایکسپلین کی گئی ہیں۔ بیوی کو ظاہر ہے فرسٹ آف آل چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سب سے بالا طرف اور ہائیسٹ لیول پہ سمجھے، اس کی اوبیڈینٹ اور وفادار، اور اس کی خیر خواہ، اس کی جو کسی قسم کی جو اس کی وشز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وانٹس میں اس کی کوئی کمی نہ چھوڑے۔ لیکن دوسری طرف شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کا ایک گفٹ، ایک عطا اور ایک نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے، اس سے محبت کرے، اسے یعنی کوئی اپنا دشمن نہ سمجھے، اور اگر کوئی ظاہر ہے آف کورس اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اسے ہائڈ کرے، صبر و تحمل اور وزڈم کے ساتھ اسے ڈیل کیا جائے، بجائے ایموشنل ہو کے یا ایک بایاس طریقے سے یا پریجڈس طریقے سے بالکل اپنی مردانگی دکھانے پہ اتر آئے۔ تو دونوں طرف سے بیلنس ہونا فرسٹ آف آل تو بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ روایت میں آتا ہے، جیسے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امه، کہ عورتوں پر سب سے بڑا حق جو ہوگا وہ ان کے شوہر یعنی کہ ان کے ہسبینڈز کا ہوتا ہے، اور ہسبینڈز یعنی یہ مردوں پر سب سے بڑا حق ان کی ماں کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ آفٹن ٹائمز کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ جب شادی ہوئی اور ساس بہو کے جھگڑے، اور ہمارے یہاں خاص طور سے ایک اس سب کانٹیننٹل کلچر کے اندر اسپیشلی کیونکہ میوچل ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت بہت سارے مسکنسیپشنز پیدا ہوتے ہیں اور کنفیوژنز پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جو ریالٹی ہے ان اٹ سیلف، تو دونوں کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے نہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا اتنا وفادار ہونے پہ آ جائے کہ ماں کو بھول جائے، اور نہ ہی ماں کی باتوں میں آ کے بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہے۔ تو اسے سم واٹ ان دا مڈل کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا بہت ضروری ہوگا فرسٹ آف آل۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بیوی کے لیے شوہر کی اہمیت فرمایا کہ سب سے بڑی ہوگی، سب سے زیادہ جو حق ہوگا عورت پر وہ اس کے شوہر کا ہوگا، ایون اس کے ماں سے، باپ سے، بھائی بہن، اولاد سے سب سے بڑا حق بیوی پر جو خاتون پر، عورت پر ہوگا وہ اس کے شوہر کا ہوگا۔ اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم went down to that extent to say and state in a روایت in ترمذی شریف کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی بھی مخلوق کو کسی بھی اللہ کی کریشن کو اگر سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنی ایکسٹریم لیول پہ بات کی کہ ظاہر ہے دین اسلام کی تو پوری جو بیسز ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ توحید کے اوپر، غیر اللہ کسی بھی فارم میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے کی یہ جو آئیڈیالوجی ہمیں دین اسلام کی شکل میں ملتی ہے، اس میں کسی بھی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا جو حق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی کو ایون دو کہ ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کسی کو یہ ہمیں رائٹ دیتا کہ کوئی سجدہ کرے، باؤ ڈاؤن کرے کسی دوسرے کے آگے، تو عورت کو میں یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور ظاہر ہے عورت پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق یہی ثابت ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تو اسے یہی چاہیے فرسٹ آف آل تو عورت کو کہ وہ جو اس کا ہسبینڈ ہو اس کے تمام معاملات میں اس کا خیال رکھے، اس کی فیتھفل رہے اور اوبیڈینٹ رہے، اور اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھے، اور وشز اور ڈیزائرز اور وانٹس کے خاص طور سے ٹیک کیئر کرے۔ اور یہ روایت ایک ہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں میں، ایک دوسری مسند احمد میں بھی اسی مضمون کی ایک روایت ملتی ہے۔ پھر وہاں پہ بھی یہی فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو يصلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عزم الحق علیہ،
کہ میں کسی بھی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی ایک آدمی کے لیے کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے، باؤ ڈاؤن کرے. بٹ اگر ایسا ہوتا کہ میں یہ پاسبلٹی بیان کرتا کہ کوئی کسی کو سجدے کی اجازت دے تو وہ بیوی کو یہ آرڈر کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو اس سے ظاہر ہے جو ہسبینڈز کے حقوق ہیں وہ ان حدیث سے بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ بیان ہوتے ہیں. اور یہ روایت جگہ جگہ ایک دوسری بھی سنن ابو داؤد کے اندر بھی آتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جس میں وہ سیریا سے یعنی شام سے ایک دفعہ کسی ٹریول کرتے وہ آئے اور انہوں نے وہاں کے کلچر میں دیکھا لوگ اپنے جو ان کے ریبائز ہوتے تھے، جو ان کے پریسٹس ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، پیشوا ہوتے تھے، انہیں اور جو ان کے قوموں کے جو سردار ہوتے تھے لیڈرز ہوتے تھے، انہیں وہ باؤ ڈاؤن کیا کرتے تھے ایز اے رسپیکٹ. تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورکلی یہی پھر بات دوبارہ کی کہ لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ ایسا نہ کرو، کوئی کسی کو الاؤ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایز اے باؤ آف رسپیکٹ کروں، اس آگے جھکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. آف کورس وہ تو سب کے سرداروں کے سردار اور سید المرسلین اور انبیاء کے رسل کے تمام کے سردار تھے، لیکن ان کو بھی آگے باؤ ڈاؤن کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے آگے بھی باؤ ڈاؤن نہیں کرو، کیونکہ اس کی شریعت میں دین میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے. اور یہ ایک سمبولک صرف پھر آگے ظاہر بات چل رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ میں کسی کو اجازت دیتا بھی باؤ ڈاؤن کرنے کا تو وہ بیوی کو آرڈر کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور یہ روایت اگین سنن ابو داؤد کے ایک دوسری صحابی قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بھی آتا ہے. وہ ایک دوسرے مقام ہیرا کا کہیں تذکرہ آتا ہے، کوئی جگہ تھی سم ویئر اراؤنڈ کوفہ، اس کے پاس کوئی اینشنٹ شہر تھا، وہاں سے لائے اور آئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح دیکھا. بہرحال لوگ باؤ ڈاؤن کیا کرتے تھے، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورکلی فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور ایک دوسری روایت اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے جس میں صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے لیے سجدے میں گر گیا اور اس پر صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے باؤ ڈاؤن کریں، مگر اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کیٹیگورکلی منع فرمایا اور بالکل کیٹیگورک فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم ولو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ عبادت اور پرستش جو ہوتی ہے ورشپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رب کی کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو اور احترام کرو. اور اگر کسی کو کسی دوسری مخلوق پر باؤ ڈاؤن کرنے کی اجازت ہوتی تو ون اینڈ اونلی جو ریلیشن تھا وہ یہی تھا کہ شوہر کو اس کی بیوی باؤ ڈاؤن کرتی. لیکن ظاہر ہے آف کورس یہ بھی سمبولک ہی بات ہو رہی ہے، ورنہ دین اسلام میں شریعت میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسری کریشن کو باؤ ڈاؤن کرے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے آگے باؤ ڈاؤن ہوا جائے اور اسی کو عبادت کی جائے اور ورشپ کی جائے. لیکن ان احادیث سے ظاہر ثابت یہی ہوتا ہے کہ شوہروں کا ایک خاص طور سے مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے جو بیویوں کو اپنے خیال جس کا رکھنا چاہیے. اور جو جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے سربراہ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، قوام انہوں نے قائم کرنے والے ہوتے ہیں. تو بیویوں کو یہ آرڈر کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی، اپنے جو ہسبینڈز ہیں ان کی اطاعت کریں، ان کی اوبیڈینٹ رہیں، فیتھفل رہیں. اور جو ایسا کریں گی تو پھر سورہ نساء کے اندر آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ جو نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہروں کی ایبسنس میں، غیر موجودگی میں بھی ان کی فیتھفل رہتی ہیں. یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جو عورت اپنی شوہر کی فرما بردار ہوگی اور فیتھفل ہوگی تو اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں اور بہت ساری باؤنٹیز بھی ہوں گی. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے اذا صلت خمسہ وصامت شہرہ، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو پرزرو کر کے رکھے اپنے شوہر کے لیے خاص طور سے صرف، تو فلتدخل من ای باب ابواب الجنہ شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں انٹر ہو جائے. اور یہی موضوع اور یہی ٹاپک ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس حال میں
جس کی وفات ہوئی یا فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو وہ عورت وہ جنت میں داخل ہو گئی. اٹس اے پاسٹ ٹینس، دخلت الجنہ، یعنی ایک عورت ہے، اس نے ساری زندگی جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اور اطاعت کی اور فیتھفل رہی، اس کی اوبیڈینٹ رہی، تو پھر وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، اور گویا کہ وہ داخل ہو گئی اس حال میں جس کی وفات ہوئی. اور یہی بات حجت الوداع کے موقع پر پھر خاص طور سے مردوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمائی، اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. انہیں خاص طور سے وہاں پہ فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ، یہ اخذتموہم بِأَمَانِ اللہ، کہ شوہر ان کے ساتھ بالکل بھی جس طرح سے بیویوں کو فیتھفل اور اوبیڈینٹ اور فرما بردار رہنے کے آرڈرز آئے اور اس شوہر کو سجدے تک کر دینے کی لیول تک کی اس کی اوبیڈینس کے آرڈرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو پھر دوسری طرف شوہروں کو بھی آرڈر دیا کہ اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری اللہ کی امان میں تمہیں دی گئی ہیں. یعنی گویا یہ فرمایا کہ ان کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ تم اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کے درمیان خدا ہے، اور اگر شوہر ان پہ کوئی کسی قسم کا اپنے آپ کو کبھی چاہے شرعاً مینیپولیٹ کرے یا غیر شرعی طور پر بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی اور وہ اللہ کی امان کو توڑے گا. اسی لیے فرمایا اخذتموہن بِأَمَانِ اللہ، کہ اللہ کی امان کو مت توڑنا. اور ظاہرہ یہ اس حدیث سے جو حجت الوداع کے موقع پر خاص طور سے فرمایا، بالکل اتنے لاکھوں 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا اس میں ایک شرف تھا، اور کتنی انہیں ایک رسپیکٹ دی گئی، خاص طور سے جب فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں، اور مردوں کو یہ آرڈر فرمایا. اور یہی ایک دوسری بخاری اور مسلم دونوں میں ایک روایت ہے دوسری جگہ پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جس میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اچھائی کی وصیت کرتا ہوں، ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی، نرمی کی، مدارات، having a good characteristics and having being nice to your wives، اس کی خاص طور سے تمہیں میں وصیت کرتا ہوں. اور پھر آگے ظاہر ہے یہ بھی فرمایا کہ اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. اس سے زیادہ بھی اگر کوئی بندہ بہت اسٹرکٹنس کے نام پر اور سیدھا کرنے کے نام پر اسٹرکٹنس کرتا ہے، تو یہاں پہ ٹیڑھی ہڈی کی مثال دی، اسے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر اس سے زیادہ زور زبردستی کرو گے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ زور زبردستی کی بجائے اس سے نرمی سے اور اس کا معاملے پر خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وصیت فرمائی باقاعدہ، اور ایک ہنٹ بھی دی کہ ان وجہ شیئن فی الظل اعلیٰ، کہ جو کہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے یہ اعلیٰ، یعنی ہڈی کا بھی جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اس کے ہائر جگہ پر ہوتا ہے یا اونچائی کے مقام پر ہوتا ہے. یعنی جو عورت میں جو اگر ذرا سی بھی آف کورس نیچرلی ایک کریشن ہے اللہ کی، تو وہ زیادہ جو اس کے اندر کجی ہوگی یا جو ٹیڑھا پن ہوگا اس کا ظہور اوپر کے حصے میں ہوگا. یعنی جو سوچنے والا دماغ ہوتا ہے یا بولنے والی زبان ہوتی ہے جو باڈی کے اپر حصے میں ہوتی ہے، تو وہ اس جگہوں میں ذرا سی شی مے بی لیکنگ a little bit as compared to the men. تو اس لیے خاص طور سے فرمایا کہ اسے اپنے آپ سے کمپیئر نہ کرو، اپنے دماغ سے نہیں سوچو. عورت کا اپنا ایک دماغ ہے، تو اس سے اس لیول پہ جا کے ہی برتاؤ کرو، اچھائی کرو. اور اسی لیے اسی بات کی وصیت فرمائی کہ ان سے خیر کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو. اور حدیث کے شروع میں بھی فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں خاص طور سے وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھائی کا. اور بالکل اینڈ میں حدیث کے دوبارہ فرمایا فاستوصوا بالنساء، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کا برتاؤ کتنا اہم ہے، اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا، شروع میں فرمایا اور پھر حدیث کو دوبارہ مکمل اینڈ دوبارہ اس پہ کیا. اور ظاہر ہے کوئی بھی کیونکہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے ہم کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ somebody is 100% بالکل
پرفیکشن پہ ہو، ایسی آئیڈیلسٹک سوسائٹی کوئی ریالٹی کے خلاف ہے بات. اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے مسلم شریف کے اندر، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی ایمان والا آدمی جو ہے وہ اپنی کسی مؤمنہ بیوی سے نفرت نہیں کر سکتا. ہی کی ناٹ ہیٹ ہز وائف اف ہی از اے مسلم، بیکاز اگر اسے کوئی ایک عادت کسی کی ناپسند بھی ہے تو اس سے کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. تو ایک کو کسی برائی اگر کسی کے اندر ہے بھی تو اس کی وجہ سے اس کی دوسری اچھائی کو ڈسریگارڈ کر دینا، اس سے خاص طور سے منع فرمایا. اور جو عورت کی اندر خوبیاں ہوں اس پر نگاہ ڈالے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھے اور اسے اللہ کا جو امان اللہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے، یہ اس خاص طور سے وصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی بات سورہ نساء کے اندر قرآن پاک میں بھی آتی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ بیویوں کے ساتھ مناسب اور جو معقول طریقے سے گزارا کرو، اچھائی بالمعروف طریقے سے ان سے ایک لین دین کا جو ان سے طریقہ کار ہے، ان سے ڈیلنگ ہے وہ کرو. اور اگر فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کوئی بات تمہیں اگر ان کی ناپسند بھی آ گئی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی کی بیوی کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی بہت بد زبان ہو، کوئی بہت ہی لڑاکا ہو، کوئی غصے والی ہو، کوئی پاسبلٹی ہے، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو بھی ان کرہتموہ شیئا، اگر ایسا ہو گیا کسی کی ایک برائی نظر آ گئی تو لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اندر بہت ساری دوسری خوبیاں اور اچھائیاں بھی پیدا کی ہوں گی. تو ایک برائی کو نہ دیکھو بلکہ اس کے اندر جو ڈھیر ساری اچھائیاں انہیں دیکھو. یہ مرد کو بار بار وصیت فرمائی. اور جو مرد ایسا کرے گا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور قرآن پاک کی ان وصیتوں پر اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے برتاؤ کرنے والا ہوگا، اس کے لیے خاص طور سے خوشخبری پھر فرمائی. ایک روایت کے اندر ترمذی شریف میں جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی، کہ جو مومن کا ایمان ہے وہ مکمل اس مومن کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا معاملہ اپنی بیویوں اپنے اہل کے ساتھ الفت و محبت کا ہوگا، الطفهم باہلی. اور یہ پھر مضمون ٹاپک بہت ساری روایات میں، ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے جہاں پہ فرمایا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے، یعنی ان کے ساتھ معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اور ظاہر ہے اب اس معاملے میں بھی بیویوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں بھی جو سب سے اعلیٰ اور اکمل اور اشرف جو سب سے اگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات کے اندر جو ان کا برتاؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے تو میری مائی فرینڈز یوز ٹو رن اوے اور ہائڈ ہیئر اینڈ دیر، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے انہیں بلواتے اور میرے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتے کہ میرے ڈر سے تم لوگ اپنا کھیلنا بند نہ کرو، بچیوں کا اپنا حق ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ چھوٹی بھی تھیں تو اس لیے وہ ان پر کوئی زور زبردستی کے تحت انہیں لائف کو ایک گزارنے سے بالکل منع نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ تھا، اتنا اچھا ان کا ایک کریکٹر تھا اپنی وائف امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص طور سے، کہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے آ رہی تھی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے نکل جاؤ، اور پھر عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آؤ ہم ریس کرتے ہیں. So they both ran and raced together and امی عائشہ رضی اللہ عنہ won the race. پھر ایک دوسری مرتبہ فرماتی ہیں کہ ہم دوبارہ کسی سفر سے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایسے ہی کیا اور صحابہ سے کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ، اور پیچھے اگین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کم لیٹس ریس اگین، اینڈ they raced again دوبارہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ریس میں جیت گئے. اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا حاضی بتلک سبقہ، یہ تمہارا پچھلے والی ریس کا بدلہ ہے، یعنی لاسٹ ٹائم یو ون سو دس ٹائم میں نے وہ بدلہ چکا دیا، اب میں ریس میں جیت گیا. یعنی ایک معاملہ تھا، ایک کرنے کا تھا کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شوہر ہوں تو میں بیوی کے ساتھ اگر بات بھی میں نے ہنس کے کر لی تو اس میں میری بڑی کوئی بےزتی کی بات ہے یا کوئی عیب کی بات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باقاعدہ ریس لگا رہے ہیں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ
کہ بیوی کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ انجوائے کرنا، اس کے ساتھ بات کرنا، ہنسنا بولنا، یہ اس سے کوئی کسی کی شان نہیں گھٹ جائے گی، بلکہ اس سے اس کی اور عزت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور بہت ساری روایات میں دوسری بھی جگہ پہ آتا ہے، ایک عید کے موقع پر غالباً کہیں کوئی گیمز کا شو چل رہا تھا، کوئی حبشہ وغیرہ کے بلیک کالے لوگ کچھ گیمز وغیرہ کی تیر اندازی کی اور اس کی مقابلہ وغیرہ کر رہے تھے، تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھپا کے اور باقاعدہ ان گیمز کا پورا ویو کرایا اور انہیں دکھایا کہ دس از ہاؤ عربی، جو حبشہ کے لوگ تھے کالے تھے، وہ اپنی جو بھی تیر اندازی یا اس وقت کی لڑائی جھگڑے کی گیمز کر رہے تھے، تو وہ باقاعدہ دکھائیں اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے یہ لوگ گیمز کرتے ہیں، اور انہیں اپنے ہی شولڈر کے سائڈ سے پورا گیم شو وہ دکھایا باقاعدہ۔ تو بہرحال ان احادیث سے دونوں طرف کی جو بیلنس ہے اس کو بالکل برابر کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے فرسٹ آف آل شوہر کے حقوق کا بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سجدے کی بھی اجازت ہوتی، ایون دو نہیں ہے شریعت میں، لیکن اگر کسی مخلوق کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت سے کہتا کہ مرد کو سجدہ کرے، اور دوسری طرف مرد سے کہا کہ میں اتقوا اللہ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں یہ اللہ کی امان ہے، انہیں اپنی ڈونٹ ٹیک دیم فار گرانٹیڈ، انہیں اللہ کی امانت میں سمجھو، انہیں اپنے لیے نعمت اور گفٹ سمجھو اللہ کا، اور ان پہ کوئی زور زبردستی، ان پہ کوئی ظلم نہ کرو، بلکہ یہ یاد رکھو کہ ان کے اور تمہارے معاملات جو ہیں اس کے بیچ میں ایک رب بیٹھا ہے، اینما کنتم انما ہوا معکم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو عورتوں پر زیادہ مردانگی دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زور زبردستی اور ظلم کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے، اور اسی لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہوگا، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں، میرا جو کیریکٹر ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو ظاہر ہے دونوں طرف کا ایک بیلنس ہمیں اس شریعت میں اور احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ملتا ہے۔ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اور بیویوں کو چاہیے وہ اپنے جو ہسبینڈز ہیں ان کے تمام معاملات کا، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی اوبیڈینٹ رہیں، فرما بردار رہیں، فیتھفل رہیں۔ جو کلیپ ہوتا ہے، تالی بجتی ہے، وہ دونوں ہاتھ سے ہی بجتی ہے۔ اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی ایک طرف سے ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہو جس میں ایک طرف سے تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے سیکریفائز اور کمپرومائز ہو رہا ہو اور دوسری طرف سے بالکل کئی لچک ہی نہ ہو۔ تو ایسی ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں وہ اگرچہ چل بھی جائیں بٹ وہ کامیاب اور پائیدار نہیں ہوتی، اس میں آگے سے پھر ایفیکٹس پورے بچوں پر، فیملیز پر اور جاننے والوں پر بھی آ پڑتے ہیں۔ تو دونوں کو، میاں بیوی کو خاص طور سے چاہیے کہ تمام ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھیں، اللہ سے ڈریں، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں اللہ کو اپنی امان میں جو سمجھیں، اور اللہ کی امان میں اپنے آپ کو سمجھیں، اور سمجھتے ہوئے دونوں کے معاملات اور حقوق جو ہوں گے وہ دونوں ایک دوسرے کے پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں کے ساتھ تمام معاملات میں اچھائی اور شرعاً جو جائز اور صحیح طریقہ کار ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔